ان کے لیے دعا کریں کہ رب العزت جناب علی اصغر کی بے گناہ شہادت کا صدقہ رب العزت انہیں اولاد نرین عطا فرمائے۔ ان کے جملہ مرحومین کی مغفرت کے لیے 1 مرتبہ سورہ فاتحہ اور 3 مرتبہ سورہ توحید کی تلاوت فرما دیجیے گا۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ ایاک نعبد و ایاک نستعین اهدنا الصراط المستقیم بسم اللہ الرحمن الرحیم قل هو اللہ احد لم یلد ولم یولد اللہم صلی علی محمد وعلی محمد۔ بانیان مجالس کی مال و رزق اور صحت و سلامتی کے لیے، ان کی برکت میں اضافے کے لیے بآواز بلند صلوات۔ بازار کے ہر موڑ پہ زینب نے صدا دی، بازار کے ہر موڑ پہ زینب نے صدا دی، سجاد سے پوچھو میرا عباس کہاں ہے۔ میں دعوت خطاب دیتا ہوں عمدۃ الواعظین سرکار مولانا سید عامر عباس حمدانی صاحب سے کہ وہ آئیں اور خطاب فرمائیں۔ بلند تر صلوات۔ نعرہ تکبیر، نعرہ رسالت، نعرہ حیدری اور محمد و آل محمد صلوات۔ ٹھیک رحم اللہ من قرأ الفاتحہ للرحیم۔ اللہم اغفر للمؤمنین والمؤمنات والمسلمین والمسلمات الاحیاء منہم والاموات، تابع اللہم بیننا وبینہم بالخیرات انکا مجیب الدعوات انکا علی کل شیء قدیر برحمتک یا ارحم الراحمین۔ بانیان مجلس کے مرحومین کی بلندی درجات، شہداء ملت جعفریہ، شہداء مذہب آل بیت کی بلندی درجات، حاضرین مجلس کے مرحومین کی بلندی درجات، اور ہم سب کے جتنے بھی اول سے آخر تک مرحومین اس دنیا سے کوچ کر گئے ان کی بلندی درجات، جن مومن کی صحت و سلامتی کے لیے کہا گیا ہے ان کی شفا یابی اور صحت کے لیے، اور جو مومن بے اولاد ہیں ان کی اولاد نرینہ کے لیے، جو بیمار ہیں ان کی شفا کے لیے، جو تنگ دست ہیں ان کی تنگ دستیوں کی دوری کے لیے، اور اپنے بار میں مولا کے ظہور پر نور کی تعجیل کے لیے سارے مل کے بلند تر صلوات پڑھیں۔ ماشاءاللہ لا حول ولا قوة الا باللہ العلی العظیم۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ الحمد للہ رب العالمین والعاقبۃ للمتقین والنار للمنافقین، الصلاۃ والسلام علی سیدنا ونبینا وشفیع ذنوبنا وطبیب قلوبنا ومولانا ابی القاسم محمد وآلہ الطیبین الطاہرین المعصومین المظلومین المنتجبین الذین اذهب اللہ عنہم الرجس وطہرہم تطہیرا۔ ورحمۃ اللہ علی احبابہم وشیعتہم وموالیہم ومحبیہم اجمعین، ولعنۃ اللہ علی اعدائہم ملعونین من یوم عداوتہم الی قیام یوم الدین۔ اما بعد فقد قال امیر المؤمنین علیہ الصلاۃ والسلام، بسم اللہ الرحمن الرحیم،
رضینا قسمت الجبار فینا لنا علم وللأعداء مال صلوات۔ نعرہ تکبیر، مل کے بلند تر جواب دے، نعرہ تکبیر، نعرہ رسالت، نعرہ رسالت، نعرہ حیدری، نعرہ حیدری، حسینیت، حسینیت، یزیدیت، یزیدیت، بلند تر صلوات۔ خداوند منان بحق چہاردہ معصومین علیہ السلام جن احباب نے ان مجالس کا اہتمام کیا، مالک ان کی اس عبادت کو اپنی پاک بارگاہ میں قبول فرمائے۔ آپ جو مومنین کرام اور مومنات اس مجلس میں تشریف لائے، مالک آپ کا تشریف لانا اپنی بارگاہ میں عبادت شمار فرمائے۔ ہم سب میں اگر کوئی بھی اولاد ہے، مالک اسے اولاد عطا فرمائے، کوئی بیمار ہے، مالک اسے شفا عنایت فرمائے۔ دنیا کے اس پرآشوب دور میں مالک ہمیں قرآن اور آل بیت کے ساتھ صحیح تمسک کی توفیق عنایت فرمائے۔ اگر میری دعائیں آپ کو اچھی لگی ہیں تو ان کی قبولیت کے لیے بلند تر صلوات پڑھیں۔ میرے دوستوں اور بزرگوں، میں نے آپ کی خدمت میں فرمان امیر المومنین علی حیدر کرار علیہ السلام تلاوت کرنے کا شرف حاصل کیا، جس فرمان کا لب لباب یہ ہے کہ علی ایک دعائیہ جملہ اپنے رب کی بارگاہ میں پیش کر کے فرماتے ہیں کہ رضینا قسمت الجبار فینا لنا علم وللأعداء مال۔ اے مالک اللہ، ہم تیری تقسیم پر راضی ہیں، جو تقسیم تجھ جیسے کریم اللہ نے ہم اہل بیت کے بارے میں کی ہے۔ اور وہ تقسیم کیا ہے؟ فرمایا مالک تو نے ہمارے حصے میں علم رکھا ہے اور ہمارے دشمنوں کے حصے میں دولت رکھی ہے۔ لہذا آرزو علی علم ہے، خواہش علی علم ہے، مقصد اہل بیت علم ہے۔ اگر علم ہے تو تیری زندگی کا کوئی فائدہ ہے، اور اگر جہالت ہے تو تو دنیا میں بھی مردہ ہے اور آخرت میں بھی مردہ ہے۔ جس قوم کے ہاں علم کی قدر نہیں ہوتی وہ قومیں برباد ہو جاتی ہیں، وہ قومیں مٹ جاتی ہیں۔ فرمایا جسموں کی زندگی کوئی زندگی نہیں ہوتی، کردار کی زندگی اصل زندگی ہوتی ہے۔ تمہیں زمانے میں بہت سارے وہ لوگ ملیں گے جن کے جسم تو دنیا سے چلے گئے، لیکن وہ کل بھی زندہ باد تھے، وہ آج بھی زندہ باد ہیں، اور ان کی زندگی ان کے کردار کی وجہ سے ہے۔ تیرے سامنے کربلا کا بہت بڑا معرکہ آج بھی آواز دے کے کہتا ہے، کربلا میں زندہ رہنے والے کیا تھے اور کربلا میں خون دینے والے کیا تھے۔ آج بھی تیرے سامنے کربلا بول بول کے کہہ رہی ہے، ہاں زندگی جسموں کے نہیں ہوتی، جسموں کی زندگی اور ہے، کردار اور علم کی زندگی اور ہے۔ اٹھا اپنے مولا علی کی نہج البلاغہ، علی فرماتے ہیں العلماء باقون ما باقی الدہر، علماء جسم تو چلے جاتے ہیں لیکن جب تک ان کا علم باقی رہتا ہے اس وقت تک ان کا نام باقی رہتا ہے۔ اور فرمایا دین کے پھیلانے والے علماء اس وقت تک باقی رہیں گے جب تک زمانہ باقی رہے گا۔ لہذا میرا بھائی کوشش کر، علم کے ساتھ محبت کر، اس لیے کہ العلماء ورثۃ الانبیاء، انبیاء کے حقیقی وارث علماء ہیں۔ آج مجھے سمجھ نہیں آتی، ایک بادشاہ کا قصہ ہم اپنے مدرسوں کی کتابوں میں پڑھا کرتے تھے کہ وہاں پر ایک بادشاہ کے سامنے ایک شخص آیا جس نے ایک انوکھے رنگ کا تالا بنایا، انوکھے رنگ کا اس دور میں تالا ایجاد کیا، نئی چیز کا موجد تھا،
نئی توجہ فرما رہے ہیں میری گزارش پر، نئی چیز کا موجب تھا۔ بادشاہ کے دربار میں آیا، بادشاہ نے اس نئی چیز کو دیکھا، بڑا اسے انعام و کرام دیا۔ وہ بندہ وہیں کھڑے دیکھ رہا تھا کہ ایک پھٹے پرانے کپڑوں والا، بوسیدہ لباس والا، جیسے ہی بادشاہ کی نظر اس پہ پڑھی، بادشاہ نے اپنی کرسی کو چھوڑ دیا، اس کے احترام کے لیے کھڑا ہوا۔ یہ جو تالا بنانے والا، نئی چیز ایجاد کرنے والا تھا، یہ پریشان ہو کے سوچتا ہے اور بادشاہ کے وزیروں سے پوچھتا ہے کہ مجھے بتاؤ، میں نے اتنی بڑی تخلیق کی، اتنی بڑی نئی چیز کو ایجاد کیا، بادشاہ میرے احترام میں کھڑا نہیں ہوا، یہ آنے والا کون ہے کہ جس کے احترام میں بادشاہ کھڑا ہو رہا ہے؟ ہاں توجہ فرما رہی، یہ کون ہے آنے والا؟ تو بڑا عجیب جواب دیا اس کے وزیروں نے، کہا یہ دین کا عالم آ رہا ہے، یہ عالم دین آ رہا ہے۔ عالم دین اسے نہیں کہتے ہاں کہ جو اپنے علم کو رزق کا ذریعہ بنا دے، جو اپنے علم کو لوگوں میں اس لیے پھیلائے کہ لوگ مجھے اس کے بدلے میں پیسے دیں گے۔ عالم دین تو وہ ہوتا ہے جس کے کردار کی خوشبو سے زمانہ معطر ہو جاتا ہے، جس کے کردار کی خوشبو زمانے میں ایسی پھیلتی ہے۔ آج تیرے سامنے تیری قوم کے ان علماء کا نام موجود ہے، جسم تو ان کے دنیا سے چلے گئے، لیکن آج بھی دنیا کی طاغوتی قوتیں ان کے ناموں کو یاد کر کے لرز اٹھتی ہیں۔ روح اللہ خمینی عالم نہیں تھا تو کون تھا؟ شہید باقر الصدر عالم نہیں تھے تو کون تھے؟ آیت اللہ خوئی عالم نہیں تھے تو کون تھے؟ شہید حسینی عالم نہیں تھے تو کون تھے؟ یہ وہ علماء ہیں جنہوں نے اپنے کردار کے ذریعے تشیع کی بقا کے محافظ بنے ہیں۔ آج تک جو تشیع پہنچی ہے، ہاں یہ کسی سٹیجر کی مرہون منت نہیں ہے، یہ اگر مرہون منت ہے تو دین کے ان علماء کی کہ جنہوں نے اپنی جانوں کے نذرانے دے کر تجھ تک حلال محمد بھی پہنچایا ہے اور حرام محمد بھی پہنچایا ہے۔ مولا علی کی آرزو یہی ہے، مولا علی کی خواہش یہی ہے۔ اٹھا نہج البلاغہ، علی کتنا پیارا جملہ ارشاد فرماتے ہیں، اے مومن علی کی آرزو ہے کن عالمن، عالم بن۔ علی کی خواہش ہے، ناراض تو نہیں ہو رہے میری باتوں سے، علی کی خواہش ہے کن عالمن، عالم بن، نہیں بن سکتا او متعلمن، متعلم بن جا۔ عالم نہیں بن سکتا، متعلم بن جا۔ فرمایا اگر متعلم بھی نہیں بن سکتا، محبا لہما، علماء کو گالی نہ دینا، علماء کی توہین نہ کرنا، فلاں عالم نے یہ کیوں لکھ دیا، فلاں عالم نے یہ کیوں کہہ دیا، اس عالم کو یہی نہیں لکھنا چاہیے تھا۔ اوے جو حلا عالم تجھ سے پوچھ کے دین نہیں بتائے گا، عالم وہی دین بتائے گا جو یا اللہ کے قرآن میں موجود ہوگا یا 14 کے فرمان میں موجود ہوگا۔ کسی عالم نے کسی بندے سے پوچھ کے نہیں کہ علی نے لوگوں سے پوچھ کے دین بتایا۔ اگر علماء علی کے دین کے وارث ہیں، علی کے بارے میں تمہارا کیا نظریہ ہے؟ مولا علی نے لوگوں سے دین پوچھا تھا، پیغمبر گرامی قدر نے لوگوں سے دین پوچھا تھا، حسین شہید کربلا نے لوگوں سے دین پوچھا تھا۔ اگر علی یہ فرماتے ہیں کہ سارا زمانہ مجھ سے ناراض ہو جائے، مجھے زمانے کی فکر نہیں ہے، اگر مجھے فکر ہے تو اپنے رب کی فکر ہے، تو پھر یاد رکھ حقیقی عالم وہی ہوتا ہے جو لوگوں سے پوچھ کے دین نہیں بتاتا۔ اگر میں نے کل بھی یہ جملہ شاید عرض کیا تھا کہ اگر میں اس ممبر پہ بیٹھوں اس لیے کہ میں قصر زینب میں مجلس پڑھنے کے لیے آیا، یہاں کے مومنین مجھ سے بڑے خوش ہو جائیں اور میری اگلے سال کے لیے بھی جگہ بنے، مجھے پھر اس مجلس کے لیے بلایا جائے، اگر یہ عقیدہ لے کر میں اس ممبر پہ آتا ہوں تو بتاؤ اس ممبر کے ساتھ اس سے بڑی غداری ہے کیا؟ اس تشیع کے ساتھ اس سے بڑی غداری کیا ہے؟ ہاں یہ ممبر اس چیز کا مرہون منت نہیں ہے کہ تمہیں کیا پسند ہے میں بتاؤں، یہ ممبر تو تقاضا کرتا ہے کہ جس پیارے نبی کے ساتھ یہ ممبر منتسب ہے، جس علی کے ساتھ یہ ممبر لگا ہوا ہے، جس ممبر کو ممبر حسینی کہتے ہیں، اس ممبر سے بیان بھی وہ ہو جسے حسین نے بچایا ہے۔
ہماری مرضیوں کا مرہون منت یہ ممبر نہیں ہے۔ اور مجھے یہ جملہ بھی کہنا، اور یقیناً میں اس میں کوئی اور نہیں سمجھتا ہوں، آج تیری مسجد کا تقدس باقی ہے، آج تیرے محراب کا تقدس آج بھی باقی ہے۔ میں اگر داڑھی منڈوا کے محراب میں کھڑا ہو جاؤں، میرے پیچھے نماز پڑھو گے؟ بھائی کیوں نہیں پڑھو گے؟ سید ہوں، دین پڑھا ہوا ہے، 16 سال مکتب اہل بیت کا دین پڑھا ہے، ایک داڑھی تو منڈوائی ہے، کیوں نہیں پڑھو گے نماز؟ آپ کی آواز آئے گی مولانا اس لیے نماز نہیں پڑھیں گے کہ اس محراب کا بڑا تقدس ہے، اور اس محراب میں آنے والے کی شرط ہے وہی آئے جو واجبات کا پابند ہو۔ تو میرا بھائی تیرے نظریے میں اس محراب کا تقدس تو ہے، اس منبر کی فضیلت نظر نہیں آتی؟ کیا اس منبر کا کوئی احترام نہیں ہے؟ اگر تیرے محراب میں کوئی داڑھی مونڈنے والا نماز نہیں پڑھا سکتا تو اس منبر پہ آنے والے کے بارے میں بھی تو سوچا کرنا، یہ آنے والا کہیں تارک الصلاۃ تو نہیں آ رہا ہے، یہ آنے والا کہیں شارب الخمر تو نہیں آ رہا ہے، یہ آنے والا کہیں دین کو بگاڑنے تو نہیں آ رہا ہے، یہ آنے والا کہیں تجھے کسی اور راہ پہ چلانے تو نہیں آ رہا ہے۔ اگر منبر پہ آنے والا تجھے وہی دین بتا جس سے اللہ نے بنایا ہے، جبرائیل نے لایا ہے، پیغمبر نے بتایا ہے، علی نے پھیلایا ہے، حسین نے بچایا ہے، تو سمجھ لے کہ یہ حق ہے۔ ناراض اللہ اور یہ منبر اس بات کا متقاضی نہیں ہے کہ ہم کسی خاص صنف، کسی خاص ذات اور بانی مجلس کو خوش کرنے کے لیے مجلسیں پڑھیں، نہیں۔ زین العابدین مولا نے ان مجلسوں کو زندہ اگر کیا اور تجھ تک یہ نظام مجلس اور نظام عزاداری پہنچایا، اس نظام عزاداری کا بانی تیرا مولا امام زین العابدین ہے، اگر اس امام نے اس نظام عزاداری کو بچایا اور اس منبر کو تم تک پہنچایا تو پھر اس لیے تاکہ اس منبر سے تجھے پتہ چلے کہ حسین کربلا گیا کیوں تھا۔ مقصد ہدایت قرآن کیا ہے، اہل بیت کیا ہے، علوم اہل بیت۔ میرے بھائی غور کر، یہ دین آج ایک شیعہ نوجوان جس کے ہاتھ میں ڈائجسٹ ہو، آج وہ شیعہ نوجوان جسے کیبل کی فلمیں تو یاد ہو، آج وہ شیعہ بیٹی جسے اپنا برنا سورنا تو یاد ہو لیکن زینب کبریٰ کا پردہ یاد نہ ہو، کیا جواب دیں گے کل ہم بروز محشر؟ حسین کی ماں کو کیا جواب دو گے؟ حسین کے نانے کو کیا جواب دو گے؟ کس لیے بچایا تھا فرزند بطول نے یہ دین؟ کون سا پیغام دیا تھا فرزند رسول نے؟ یہی نا کہ میرے نانے کے حلال کو حلال سمجھنا اور میرے نانے کے حرام کو۔ ایسا نہیں تھا کہ کربلا میں حسین کسی نئی شریعت کو ایجاد کرنے گئے تھے۔ اگر کسی بدبخت کا یہ نظریہ ہے کہ حسین موجد ہے نئی شریعت کا تو وہ باطل کا پیروکار تو ہو سکتا ہے، وہ حسینی نہیں ہو سکتا۔ کربلا میں حسین نئی شریعتیں ایجاد کرنے والا، نئے احکام نافذ کرنے والا یزید تھا، جس نے کہا تھا نہ قرآن ہے، نہ وحی ہے، نہ نبی ہے، نہ رسول، اور حسین نے بتایا تو ہے دین کے احکامات اور عقائد کو تبدیل کرنے والا۔ لیکن حسین وہ ہے جو گواہی دے کے کہتا ہے میرا اللہ وحدہ لا شریک ہے، میرا نانا مصطفیٰ اس کا برگزیدہ بندہ ہے۔ اور میرا بھائی تیرا مکتب علم کا مکتب ہے، اور آج بھی تجھے یہ مکتب دعوت دیتا ہے۔ کتنے علماء نے کتنی مصیبتیں برداشت کی، آج جا کر دیکھو طاغوت اگر ڈر رہا ہے تو تیرے علماء سے، طاغوت اگر ڈر رہا ہے تو ان علم والوں سے۔ فرمایا علم والوں کی، مجھے ایک حدیث یاد آ گئی، کتاب کا نام ہے آرزو جبرائیل، اس کے اندر ایک بڑا پیارا فرمان ہے، غالباً امام جعفر صادق علیہ السلام کا ہے۔ امام فرماتے ہیں اذا کانا یوم القیامہ وزنا مداد العلماء بدماء الشہداء، قیامت کے دن
علماء کے قلم کی سیاہی کو شہداء کے وزن سے، شہداء کے خون سے وزن کیا جائے گا۔ اللہ کے ترازوئے عدل میں ایک پلڑے میں علماء کی قلم کی سیاہی ہوگی، دوسرے پلڑے میں شہداء کا خون ہوگا۔ امام فرماتے ہیں زمانہ دیکھے گا فَيُرَجَّهُ مِدَادُ الْعُلَمَاءِ عَلَى الدِّمَاءِ الشُّهَدَاءِ، زمانہ دیکھے گا علماء کے قلم کی سیاہی والا پلڑا بھاری ہونے کی وجہ سے جھکتا ہوا نظر آئے گا، اور شہداء کے خون والا پلڑا علماء کی سیاہی کے مقابلے میں ہلکا نظر آئے گا۔ حالانکہ مکتب اہل بیت میں شہید کی بڑی اہمیت موجود ہے۔ قرآن کہتا ہے لا تقولوا لمن يقتل في سبيل الله اموات بل احياء ولكن لا تشعرون، جو اللہ کی راہ میں مارا جاتا ہے اسے تو تمہیں مردہ کہنے کا بھی حق حاصل، وہ زندہ ہے۔ ہاں یہ اور بات ہے کہ تیری آنکھیں اس کی زندگی کا شعور نہیں رکھتی ہیں۔ قرآن تو یہاں تک کہتا ہے وہ تو اللہ کے ہاں رزق پاتا ہے۔ یہ اور بات ہے کہ تیری آنکھیں اور تیری سوچ اور فکر اس کی زندگی کو نہیں دیکھ سکتی ہیں، وہ زندہ ہے۔ اور پیغمبر فرماتے ہیں شہید ابھی اس کے بطن سے خون نکل کر زمین پہ نہیں آنے پاتا کہ اللہ اس کے سارے گناہ معاف کر دیتا ہے۔ اتنی عظمت والا شہید، لیکن علماء کے قلم کی سیاہی کے مقابلے میں اس کے خون کا بھی وہ مقام نہیں ہے جو علماء کے قلم کی سیاہی کا ہے۔ پوچھا گیا کیا وجہ ہے علماء کے قلم کی سیاہی کو شہداء کے خون پہ بھاری کیوں قرار دیا گیا؟ فرمایا اس لیے شہید خون دے کر ملک کی سرحدوں کو بچاتا ہے، لوگوں کے نفوس کو بچاتا ہے، لیکن علماء اپنے قلم سے تحریر کر کے تیرے مذہب کو بھی بچاتا ہے اور تیری فکر کو بھی بچاتا ہے۔ اس لیے مذہب اہل بیت علم کا مذہب ہے۔ مجھے یاد آ رہے ہیں وہ جملے، کاش آج میری قوم کا نوجوان جہاں سائنسدان بن رہا ہے وہاں علی کی نہج البلاغہ کو بھی پڑھتا، وہاں مولا زین العابدین کی صحیفہ سجادیہ کا مطالعہ بھی کرتا۔ ناراض تو نہیں ہو رہے میری باتوں سے؟ کاش علی کی نہج البلاغہ کو پڑھ۔ اے جوان تیرے پاکٹ سائز نہج البلاغہ آ گئی ہیں، تیری پاکٹ میں ہر وقت نہج البلاغہ موجود ہو۔ جرمن کا کمیونسٹ علی کی نہج البلاغہ کا مطالعہ کر کے اپنی اس تقریض میں یہ جملے لکھتا ہے، کہا میں نے قرآن کو بھی پڑھا ہے، میں نے علی کی نہج البلاغہ کو بھی پڑھا ہے، اگر قرآن کے بعد کوئی کتاب عمل کیے جانے کے لائق ہے تو وہ علی کی نہج البلاغہ ہے۔ یہ ہمارا عقیدہ ہے، قرآن پہلے ہے، قرآن کلام الہی ہے، بندے کا کلام قرآن کا مقابلہ نہیں کر سکتا۔ چاہے پیغمبر کا کلام ہو، چاہے امام کا کلام ہو، قرآن کا مقابلہ نہیں کر سکتے، لیکن اگر قرآن کے بعد کوئی کتاب تیری نجات کا ذریعہ بن سکتی ہے تو وہ علی کی نہج البلاغہ ہے، جس کا آغاز توحید سے ہوتا ہے۔ علی نے تیری توحید کو باقی رکھنا چاہا، علی تو تجھے مواحد بنانا چاہتا تھا۔ علی کو تو نصیریت سے پیار نہیں ہے، علی کو تو وحدانیت سے پیار ہے۔ علی اپنے آپ کو رب کہلوانا پسند نہیں کرتا، علی کہتا او مجھے رب کہنے والا، تیرا میں قاتل تو ہو سکتا ہوں، تیرا امام نہیں ہو سکتا، میں امام اسی کہوں گا جو اسے رب مانے اور مجھے اس کا نمائندہ برحق مانے۔ مجھے امام مانے، میں امام ہونے پہ فخر کرتا ہوں۔ علی کو کس بات پہ فخر تھا؟ آج ایسے لوگ جن کا تشیع کے ساتھ دور کا تعلق بھی نہیں ہے، پتہ نہیں یہ نصیریت کی گندی فضا کہاں سے آ پھوٹی کہ آج بھی کہتے ہیں ہمیں تو فخر ہے کہ ہمارا علی رب ہے۔ نعوذ باللہ من ذالک، نقل کفر نواشد۔ علی نے ان لوگوں کو پسند کیا تھا، یہ گروہ آج کا گروہ نہیں ہے، یہ حیات علی میں بھی یہ گروہ تھا۔ کیا مولا علی نے ان لوگوں کو پسند کیا تھا؟ یہ قتل۔ اگر علی نصیریت کا قاتل ہے تو مجھے ایک اور بھی دکھ والا جملہ عرض کرنا ہے۔ تیری مجلسوں میں بھی ایسی ربائیوں کا آج کل بڑا زور اور شور ہوتا ہے
نصیری نے خدا کہہ دیا، اور مومنین کی حالت یہ ہوتی ہے کہ علی کے ناپسندیدہ جملے پہ بھی نعرے لگاتے ہیں۔ یہ جملہ تیرے مولا علی کا ناپسندیدہ ہے، اس جملے کو تیرے مولا علی نے پسند نہیں کیا۔ علی فرماتے ہو مومن ہماری حیثیت کو پہچان، میں علی اللہ کا بندہ ہوں، اور مجھے اس بات میں فخر نہیں ہے کہ کوئی مجھے رب کہے، بلکہ علی کی عزت اور علی کا فخر یہ ہے۔ فرماتے ہیں کفا بہی عزن ان نکون لک عبدا کفا بہی فخرا ان تکون علی ربا۔ علی کی عزت یہ ہے کہ علی اس کا بندہ ہے، اور علی کا فخر یہ ہے کہ وہ رب میرا رب ہے۔ میرا بھائی اس دین کو پہچان، اس دین کو پہچان۔ آج بھی نہج البلاغہ گواہ ہے۔ کاش میرا مومن بھائی نوجوان، میری ماں بہن اور بیٹی جو پڑھے لکھے ہیں، علی کس نہج البلاغہ کا مطالعہ کریں تو کون سی وہ بات ہے، کون سا وہ تحفہ ہے جو علی نے تجھے نہیں دیا۔ قبر سے گزرے علی نے خطبہ بیان کیا، دوست سے ملے علی نے خطبہ بیان کیا، دشمن کے سامنے گئے علی نے خطبہ بیان کیا، کسی کو بے پردہ دیکھا تو علی نے خطبہ بیان کیا، کسی کو حرام کھاتے دیکھا تو علی نے خطبہ بیان کیا، کسی کو مال حکومت میں غداری کرتے دیکھا تو علی نے خطبہ بیان کیا، علم کی بات آئی تو علی نے خطبہ بیان کیا، مسجد کی بات آئی تو علی نے خطبہ بیان کیا، ممبر کی بات آئی تو علی نے خطبہ بیان کیا، کردار کی بات آئی تو علی نے خطبہ بیان کیا، سیرت کی بات آئی تو علی نے خطبہ بیان کیا، مسجد سے گزرے تو علی نے خطبہ بیان کیا، جنگ میں پہنچے آپ نے مولا کے کلام کا مطالعہ کر کے دیکھ تو صحیح نا کہ وہ علی کتنا پیارا کلام ہے، اور جو تجھ تک ہدیہ کر کے گیا ہے۔ اور اسی کلام میں سے ایک جملہ بھی مجھے کہنے کی اجازت دے دو۔ رات کی تاریکی چھا جاتی ہے، علی کا ایک پیارا صحابی ہے جس کا نام ہے قمیل ابن زیاد النخعی، ہاتھ پکڑ لیتے ہیں، ہاں آبادی سے دور نکلتے ہیں، قبرستان کے کونوں سے گزرتے ہوئے علی ایک ویرانے میں پہنچ کے اپنے سینے کی طرف اشارہ کر کے کہتے ہیں یا قمیل ھذا صدری، قمیل یہ میرا سینہ ہے۔ عجیب جملے ہیں تیرے مولا علی کے، قسم بخدا کاش تجھے نہج البلاغہ پڑھنے کی فرصت ملے، اور اے قوم کے جوان، اے میرے بھائی اور بزرگ، کاش تو اس بات پہ آمادہ ہو جائے کہ میں علی کی نہج البلاغہ کا مطالعہ کروں تو کلمات کسار میں علی کے اس جملے کو ضرور جا کے پڑھنا۔ رات کی تاریکی ہوتی، قمیل کو ویرانے میں لے جا کے علی سینے پہ ہاتھ بھی مارتا اور علی روتا ہوا چلا جاتا، علی روتا رہتا۔ قمیل مولا کے آنسو پہنچ کے کہتا آقا کیوں رو رہے ہو؟ فرمایا قمیل ھذا صدری، قمیل میرا سینہ دیکھ رہا ہے۔ فرمایا ہاں مولا، انظر الی صدرک، مولا تیرے سینے کی طرف نگاہ کر رہا ہوں۔ فرمایا قمیل یہ عام سینہ نہیں ہے، اس سینے میں ٹھاٹھے مارتا ہوا علم کا سمندر موجزن ہے۔ ناراض تو نہیں ہو رہے میری باتوں سے؟ اس سینے میں ٹھاٹھے مارتا ہوا علم کا سمندر موجزن ہے۔ قمیل جانتا ہے میں علی رو کیوں رہا ہوں؟ مولا کیوں رو رہے ہو؟ فرمایا قمیل مجھے دو قسم کے لوگ چاہیے تھے، علی ڈھونڈ رہا ہے، ایک امین دوسرے ذہین۔ ایک امین دوسرے ذہین۔ قمیل مجھے ذہین ملے، لیکن مجھے ڈر لگتا تھا یہ خائن ہے، ذہین ہے خائن ہے۔ کیسی خیانت؟ فرمایا قمیل مجھے ڈر لگتا تھا یہ عوام کے ساتھ یہ اس شجر کی مانند ہے، اس ہوا کی مانند ہے، ہاں ہوا چلتی ہے اس درخت کی مانند ہے، جدھر کی ہوا آئے۔ یہ مولویوں کا مجمع ہے، یہاں نماز کی بات کروں، یہ ملنگوں کا مجمع ہے، یہاں نعرے پہ جنت بیچوں، ادھر کی ہوا چلی ادھر گر گئے، ادھر کی ہوا چلی ادھر گر گئے۔ قمیل مجھے بڑی نفرت ہے ان لوگوں سے جن کے اندر ثابت قدمی نہیں ہے، نفرت ہے لوگوں کے بہکاوے میں بہہ جانے والے، لوگوں کو دیکھ کر ان کی عادات کے مطابق اور ان کی سوچوں کے مطابق اور ان کی مرضی سے دین پھیلانے والے ذہین تھے، امین نہیں تھے، اور علی کو بڑی نفرت ہے۔ فرمایا قمیل کچھ امین ملے لیکن ان کے اندر ذہانت ہی نہیں تھی۔ اور میرے قمیل جانتا ہے میں
علی تجھے رات کی تاریکی میں اس ویرانے میں کیوں لے آتا ہوں؟ کمیل اس لیے کہ مجھے علی کو تجھ پہ یقین ہے، تو میرا وہ دوست ہے جو ذہین بھی ہے اور امین بھی ہے۔ یہ دعائے کمیل جانتے ہو نا؟ یہ تیرے مولا علی کی تعلیم کردہ ہے، تعلیم علی دیتا رہا، تحریر کمیل کرتا رہا، ہاں، اور آج تجھ تک یہ تحفہ پہنچا دیا ہے۔ کتنا پیارا تحفہ۔ پھر فرمایا کمیل مجھے ذہین ملے امین نہ ملے، امین ملے ذہین نہ ملے، لیکن کمیل تجھے میں ایک تحفہ دے رہا ہوں، اور یہ تحفہ میرے شیعوں تک پہنچانا، اور میرے شیعوں کو یہ دعائے کمیل کا ہدیہ دے کے کہنا، او شیعو فقط ہر شب جمعہ نہیں، اسے روز پڑھا کرو تاکہ تمہیں پتہ چلے کہ علی کی نگاہ میں بندہ کون ہے اور رب کون ہے۔ عجیب فکر ہے تیرے مولا کی، اور میرا دل چاہتا ہے کہ یہیں روک کر تجھے اسی سے چند جملے ہدیہ کروں۔ آغاز کیسا ہے علی کی دعائے کمیل کا؟ آغاز کیسا ہے؟ اللہم انی اسألک برحمتک التی وسعت کل شیء۔ کتنا خوبصورت کلام ہے۔ میرے اللہ تیری اس رحمت کا واسطہ دے کر تجھ سے سوال کرتا ہوں جو ہر چیز پر چھائی ہوئی ہے۔ کتنے عجیب واسطے ہیں علی کے۔ کبھی فرماتے تیری رحمت کا واسطہ، کبھی فرماتے ہیں تیری قوت کا واسطہ، کبھی کہتے ہیں تیرے علم کا واسطہ، کبھی کہتے ہیں تیرے حلم کا واسطہ، کبھی کہتے ہیں تیری ذات کا واسطہ، اور پھر اگلا جملہ اس سے بھی عجب ہے۔ فرمایا لوگو علی کا خدا کوئی عام خدا نہیں ہے، علی تو اسے خدا مانتا ہے، یا اول الاولین و یا آخر الاخرین۔ علی کا خدا تو وہ ہے جس سے پہلے بھی کوئی نہیں تھا، جس کے بعد بھی کوئی نہیں ہے، جس کی ابتدا کا بھی کوئی پتہ نہیں اور جس کی انتہا کا بھی۔ اور اگلا جملہ بڑا ہی پیارا ہے، اے مومن ذرا غور کرنا۔ فرماتے ہیں یا نورو یا قدوس۔ بڑا عجیب لطف ہے اس جملے میں۔ شہید قائد علامہ سید عارف حسین الحسینی علی اللہ مقامہ اپنی دعائے کمیل کی شرح میں فرماتے ہیں اے مومن یہ خاص وہ جملہ ہے جو علی نے تیرے لیے تعلیم فرمایا تھا، اس لیے کہ علی جانتے تھے میرے مومن کو اندھیرے سے ڈر بڑا لگتا ہے۔ توجہ فرما رہے میری گزارش؟ بڑا ڈر لگتا ہے، ڈر لگتا ہے نا بھائی، یہیں رات ہو جائے نا، یہیں پر رات ہو جائے، اسی حال میں رات ہو جائے، قصر زینب کے اسی حال میں رات ہو جائے، ہاں تم میں سے ہر کوئی کہے گا۔ ابھی میں ادھر آ کے بیٹھا تھا نا تو تھوڑا تھوڑا اندھیرا تھا، میں نے بھی کہا یار کیسے عجیب لوگ ہیں کہ لائٹ کا بندوبست ہی نہیں کیا، ہاں پھر تھوڑی سی دقت کی تو پتہ چلا کہ بجلی نہیں ہے، یعنی میرا دل بھی گھٹا۔ علی جانتے تھے میرا شیعہ اندھیرے سے بڑا ڈرتا ہے۔ میرا بھائی غور کر، یہ دنیا کے اندھیرے کے لیے علی نے جملہ تعلیم نہیں فرمایا، ہاں دوستوں کے جرمٹ میں بیٹھ کے اندھیروں میں ڈرنے والا علی تو تیری قبر کو یاد کر رہا تھا۔ فرمایا یہ جملہ تیرے مولا کا تعلیم کردہ ہے، یا نور تیرے مولا کا تعلیم کردہ ہے، یا نور یا قدوس، اے وہ ذات جو نور ہی نور ہے، اے وہ ذات جو پاک ہی پاک ہے۔ فرمایا مومن صبح کی نماز پڑھا کر اس جملے کو تلاوت کیا کر، مغرب کی نماز پڑھا کر اس جملے کو تلاوت کیا کر، دنیا میں رہ کر نور کو بلانا تیرا کام ہے، اور تیری قبر کو نور کے ساتھ منور کرنا تیرے رب کا کام ہے۔ اور تجھے وہاں بھی نور کی ضرورت ہے یا نہیں ہے؟ ہاں برداشت کر لو گے اندھیرا، قبر کی تاریکی کو برداشت کرو گے، جہاں سارے چھوڑ جائیں گے، زوجہ چھوڑ جائے گی، بیٹیاں چھوڑ جائیں گی، بیٹے چھوڑ جائیں گے، بھائی چھوڑ جائیں گے، عزیز و اقربا چھوڑ جائیں گے، اکیلی تیری جان ہوگی، وہاں تجھے یاد آئے گا کہ علی کی نہج البلاغہ کے اس جملے کا مزہ کیا ہے۔ پھر اگلا جملہ فرماتے ہو اے مومن، کیا نعوذ باللہ من ذالک علی مولا نے کوئی گناہ کیا تھا؟ نہیں، معصوم تھے، ہاں گناہ نہیں کیا، لیکن عجز کی منزل عجب ہے، عاجزی کی منزل عجب ہے۔ اپنے شیعوں کو بتایا او میرا گناہگار شیعہ، اس کی بارگاہ میں جھکنا، تیرے جھکنے کی دیر ہو سکتی ہے، اس کے معاف کرنے کی دیر نہیں ہوگی۔
علی تجھے طریقہ ایسا بتا رہا ہے، علی تجھے سلیقہ ایسا بتا رہا ہے، علی تجھے راہ ایسی لگا رہا ہے۔ فرمایا جب اس کی بارگاہ میں گناہوں کے بخشوانے کا موڈ بن جائے، جب کبھی تیرا ارادہ بن جائے کہ میں اس کی بارگاہ میں چلوں اور اپنے گناہوں کو بخشوا لوں، تو فرمایا پھر چلے جانا اس کی بارگاہ میں دو زانو بیٹھ کے اسے پکار کے کہنا میرے اللہ اگر میں نے گناہ کیے تو تیرا تو کوئی نقصان نہیں ہے، ظلم تو نفسی، میں نے تو اپنی جان پہ ظلم کیا۔ پھر فرمایا اپنے رب کو یوں پکارا کر لا یمکن الفرار من حکومتک، مالک اگر گناہ کر بھی لوں تو تیری حکومت سے نکلنا تو ممکن، کیوں بھائی نکلنا ممکن ہے؟ ہاں بکھر میں گناہ کرو نا، بکھر کے ڈی سی او سے بچ کے تم ڈیرے تو جا سکتے ہو، یہاں کے حکمرانوں سے بچ کے اور حاکموں سے بچ کے تم کہیں اور تو جا سکتے ہو، لیکن اللہ سے بچ کے بھی کہیں جا سکتے ہو؟ ناراض تو نہیں ہو رہے میری باتوں سے؟ ایک شخص نے آ کر سوال کیا یابن رسول اللہ، چھٹے مولا سے سوال کیا یابن رسول اللہ، دل چاہتا ہے گناہ کروں لیکن مولا اللہ سے بڑا ڈر لگتا ہے، مولا کوئی ایسی جگہ بتائے جہاں چلا جاؤں گناہ کروں اور کوئی پوچھنے والا نہ ہو۔ امام نے فرمایا دو کام کر، توجہ میرا بھائی، دو کام کر۔ کون سے؟ فرمایا ایک جس کا رزق کھاتا ہے اس کا رزق کھانا چھوڑ، عجب جملہ ہے بھائی، عجب جملہ ہے، جس کا رزق کھاتا ہے اس کا رزق کھانا چھوڑ، جس کی زمین پہ رہتا ہے اس کی زمین سے باہر نکل، قدموں پہ گر کے کہتا ہے یابن رسول اللہ کیا ممکن ہے اسے رزاق ماننا چھوڑ دوں تو میرا کوئی اور رازق نہیں ہے، اس کی زمین سے نکلنا چاہوں تو میرے پاس جائے پناہ نہیں ہے۔ فرمایا کتنا بدبخت ہے تو، کھاتا بھی اللہ کا ہے، رہتا بھی اس کی زمین میں ہے اور گناہ بھی اسی کے کرتا ہے۔ آؤ پھر اگلے جملے آخر پہ لے جاتا ہوں، اس لیے کہ میرے دامن وقت میں گنجائش اتنی ہے، آخر پہ لے جاتا ہوں۔ پھر علی نے فرمایا وہ بڑا جلدی راضی ہوتا ہے، ہاں بچے کی ماں ناراض ہو جائے نا، ماں بڑی محبت کرتی ہے نا، اپنے بچے سے بڑی محبت کرتی ہے، ناراض ہو جائے تو ماں کو منانے کے لیے جوان بیٹے کو بھی بڑے جتن کرنے پڑتے ہیں، ہاں 4 5 6 دن نہیں بولتی، کبھی دروازہ بند کر کے کہتی ہے دودھ نہیں بخشوں گی، تو نے میری نافرمانی کی ہے۔ عارضی دل اپنے محبت میں لینے والی ماں، اس لیے کہ اللہ اس کے دل میں اگر محبت نہ ڈالتا تو ماں اپنی اولاد سے کبھی محبت، ماں نے محبت کا کھانا رکھا، ماں کے دل میں اللہ نے محبت کا کھانا رکھا ہے نا، اللہ سے لے کر محبت کرنے والی ماں، ہاں جب چند دنوں سے بچے کا رخ بدلے یہ ماں بولنا چھوڑ دیتی ہے، لیکن کتنا کریم ہے وہ اللہ۔ 70 سال زندگی گزر گئی، سر کے بال جھڑ گئے، داڑھی سفید ہو گئی، نہ کبھی مسجد گیا، حج واجب تھا نہ حج ادا کیا، نہ کبھی روزہ رکھا، آج 70 سال کی عمر میں آج شام کو یہ پروگرام بن گیا، بڑے گناہ کر لیے ہیں، آج ذرا اس کی بارگاہ میں چلتا ہوں، کبھی اس نے اپنے گھر کا دروازہ بند کیا ہو، کبھی اس نے کہا ہو میرے گھر نہ آنا، بلکہ آواز دے کے کہتا ہے میرا بندہ اگر تیری ساری زندگی تیرے گناہوں میں گزر گئی ہے پھر بھی میرے گھر چلا آ، میرے گھر کا دروازہ کھلا ملے گا اور صفیں بچھی ہوئی ملیں گی، سر سجدے میں رکھ کے سبحان ربی الاعلی و بحمدہ کہنا تیرا کام ہے، میں ایسے بنا دوں گا جیسے اپی بطن مادر سے دنیا میں آیا ہے۔ اور بڑے عجیب جملے ہیں، بڑے عجیب جملے ہیں۔ فرمایا اپنے رب کو یوں پکارا کر یا سری الرضا اغفر، اور جلدی راضی ہونے والے اللہ، جلدی راضی ہونے والے اللہ، کائنات میں کوئی ہستی اتنی جلدی راضی نہیں ہوتی جتنا جلدی راضی تیرا رب تیرے ساتھ ہوتا ہے۔ فرمایا اپنے رب کو یوں پکار، اوے جلدی راضی ہونے والے اللہ، یا سری الرضا اغفر لمن لا یملک الا الدعاء فانک فعال لما تشاء یا من اسمہ دواء و ذکرہ شفاء وطاعتہ غناء ارحم من راس مالہ الرجا یا سابغ النعم یا دافع النکم یا نور المستوحشین فی الظلم یا عالم لا يعلم۔ اے مومن اس کی بارگاہ میں چلے آنا، ان لفظوں میں اسے یاد کر، اے جلدی راضی ہونے والے اللہ اس بندے کو معاف کر دے جس کے پاس دعا کے علاوہ کوئی چیز موجود نہیں ہے۔
مالک اگر میرے پاس کوئی چیز ہے تو وہ دعا ہے، علی کی دعائے کمیل کو پڑھا کر، اگر وقت ملے تو زین العابدین کی صحیفہ سجادیہ کو بھی پڑھا کر، وہ بھی دعاؤں کا مجموعہ ہے۔ بارش رکی تو تیرے امام نے دعا کیسے مانگی؟ ہاں، بیت اللہ میں پہنچے تو تیرے مولا کی دعا کیا تھی؟ شام کے بازار سے گزرے تو تیرے مولا کی دعا کیا تھی؟ یہ گھرانہ علم کا گھرانہ ہے، اس میں ایک سے بڑھ کر ایک عالم ہے۔ کل میں نے کچھ تذکرہ کیا تھا دختر زہرا کا، بی بی عالمہ غیر معلمہ تھی، مفسرہ قرآن تھی۔ جب بابے کی شاہی میں زینب کبریٰ کوفے گئی تھی نا، کوفے کی عورتوں نے بی بی کو پیغام بھیجا تھا مولا علی کے پاس آ کر، آقا آپ اپنی بیٹی کو کہہ دینا ہمیں قرآن کا درس دے۔ میں کہتا رہتا ہوں زینب کبریٰ تو نے قرآن کا درس دیا، اور میرا دل یہ کہتا ہے کہ بی بی نے دو وجہوں سے دیا ہوگا، ایک تو اس لیے کہ اس گھر پہ قرآن اترا تھا اور زینب پہ فرض تھا کہ بی بی لوگوں کو قرآن پڑھائے، اور دوسرا شاید اس لیے ہو کہ زینب کوفے کی عورتوں کو یہ باور کرانا چاہتی تھیں، اے مستورات آج میرا چہرہ دیکھ لو، کل کہیں مجھے پتھر نہ مارنا۔ دو دفعہ بی بی ہے زینب کبریٰ، اور عام بی بی نہیں ہے۔ اے میری ماں بہنوں اور بیٹیوں، خدا کے لیے اس مخدومہ کی سیرت کو پڑھو، عام بی بی نہیں ہے۔ اگر بی بی کی زندگی کا تجزیہ کیا جائے نا، 6 معصوموں کے ساتھ اس بی بی نے زندگی گزاری ہے، 6 معصوموں کے ساتھ۔ پیغمبر کے ساتھ 5 سال، اماں زہرا کے ساتھ 6 سال، باب علی کے ساتھ 35 سال، بھیا حسن کے ساتھ 45 سال، بھیا حسین کے ساتھ 55 سال، زین العابدین کے ساتھ 24 سال، اور محمد باقر کے ساتھ 6 سال۔ جب بی بی بابے کی شاہی میں آئی تھی نا، اب ذرا غور اس جملے پہ، ایک فکر دینا چاہتا ہوں۔ زینب کبریٰ بابے کی شاہی میں آئی کوفے میں، علی مولا نے اعلان کرایا، کوفے والو جو شہر سے باہر ہیں وہ اندر نہ آئیں، جو گھروں میں ہیں وہ باہر نہ نکلیں، آج میری بیٹی کوفے آ رہی ہے۔ اور عام طریقے سے نہیں آئی، بھائیوں کا جرمٹ زینب کے ساتھ تھا۔ جب شام آئی تھی نا حسین کی شہادت کے بعد، تب بھی بھائی ساتھ تھے، اور جب بابے کی شاہی میں آئی تب بھی بھائی ساتھ تھے۔ لیکن غور کرو ان بھائیوں میں اور ان بھائیوں میں فرق کیا تھا۔ اس وقت بھائی ساتھ تھے، تلواریں ہاتھ میں تھیں۔ جب شام آئی اور بھائی ساتھ تھے، بھائیوں کے ہاتھ میں تلوار نہ تھی، بلکہ بھائیوں کا سر نوکے نیزہ پہ بلند تھا۔ آئی بی بی زینب کبریٰ اور اپنی بیٹی کو بتا رہی ہیں علی، آپ نے سنتے ہیں نا علماء و ذاکرین سے، کوفے میں داخل ہوئی نا، جس موڑ پہ پہنچتی، علی نے اپنی بیٹی کے اونٹ کی مہار اپنے ہاتھ میں پکڑی ہوئی ہے، ایک موڑ سے جو گزر ہوتا، علی محمل کا پردہ اٹھا کے کہتے زینب یہ کوفے کا فلاں موڑ ہے، اجرکم اللہ، مولا تیری عبادت قبول کرے۔ اور جب مولا کوفے کے کسی چوک سے گزرتے، فرماتے میری بیٹی زینب پہچان یہ کوفے کا فلاں چوک ہے۔ عزادارو جب علی کی شریف بیٹیاں کوفے کے صدر بازار میں پہنچی نا، علی نے فرمایا محمل کا پردہ اٹھا کے، اور میری بیٹی زینب پہچان یہ کوفے کا صدر بازار ہے۔ بی بی رو کے کہتی ہے بابا رو بھی رہے ہو اور بیٹی کو بازاروں کے پتے بھی بتا رہے ہو، بابا بازار تو بیٹوں کو بتائے جاتے ہیں۔ فرمایا زینب تجھے اس لیے بتا رہا ہوں، آج تیرا کوفے آنا اور ہے، 61 ہجری میں تیرا کوفے آنا۔ اجرکم اللہ، اجرکم اللہ۔ ادھر بابے کی شہادت ہو گئی، ادھر حسن مولا کی شہادت بھی ہو گئی۔ 61 ہجری کا چاند نمودار ہوا، 11 محرم کو زینب نے رخت سفر باندھا، بے پلانے اونٹ پہ علی کی بیٹی سوار ہوئی،
اور عزاداروں روایتیں کہتی ہے 11 محرم کو گنج شہیدہ میں جو اونٹ لائے گئے ان اونٹوں میں ایک سرمئی رنگ کا اونٹ تھا جو دوسرے اونٹوں کے کانوں میں جا کر کچھ جملے کہتا تھا۔ بی بی پوچھتی ہے سجاد بیٹا یہ اونٹ ان اونٹوں کے کانوں میں جا کر کیا کہتا ہے؟ فرمایا پھوپھی اماں یہ اونٹ ہم اہل بیت کی محبت سے آگاہ ہے اور یہ اونٹوں کے کانوں میں جا کر کہتا ہے اے اونٹو ابھی تمہاری پشتوں پہ زہرا کی بیٹیاں سوار ہوگی اور ان اونٹوں پہ پلان موجود نہیں ہے اور ان اونٹوں پہ کلاوے کجاوے موجود نہیں ہیں۔ عزاداروں میں اکثر کہتا ہوں تم سنتے ہو نا حضرت عباس بن بازوؤں کے گھوڑے سے اترے تھے اور بی بی زینب بھی گنج شہیدہ میں ہاتھ بندھوا کے اونٹ سے نیچے آئی تھی، لیکن عزاداروں عباس کا بن بازوؤں گھوڑے سے اترنا اور ہے اور زینب کا بے پلانے اونٹ سے ہاتھ بندھوا کے نیچے آنا اور ہے۔ اور کس لیے ہے؟ عباس مرد تھا، گھوڑے پہ چڑھنا بھی جانتا تھا، گھوڑے سے اترنا بھی جانتا تھا، لیکن زینب تو زہرا کی شریف بیٹی ہے، نہ گھوڑے پہ چڑھنا نہ اونٹ پہ چڑھنا جانتی اور نہ اونٹ سے اترنا جانتی۔ آج یہ بی بی جب کوفے میں آ رہی ہے تو اس بی بی کی حالت زار کیا ہے؟ آؤ میرا بھائی ایک سلام عقیدت پیش کرتا ہو اپنے 12ویں مولا کی خدمت میں، اور جو پردہ غیبت میں بیٹھ کے رو رہا ہے، ہاں اور جو پردہ غیبت میں بیٹھ کے رو رہا ہے اور آج بھی تیرے مولا کے جملے اور زیارت ناہیہ کے الفاظ آج بھی گونج گونج کے کہتے ہیں، اور تیرا 12واں مولا کبھی رو رو کے کہتا ہے میرا سلام میرے اس جد امجد پر رز صدرہ زہرا، اور جس کی لاش ایسے روندے گئی سینے اور پسلیوں کی ہڈیوں کا ہی پتہ نہیں چلتا تھا۔ آج بھی رو رو کے کہتے ہیں اور میرا سلام میرے اس جد امجد پر جو دوڑتے ہوئے گھوڑے سے نیچے اترا ہے۔ آج بھی رو رو کے کہتے ہیں اور میرا سلام مخدرات عصمت کی پلی ان بیبیوں پر اور جن کا شام غریبہ سے لے کر شام تک ایک ہی نوحہ تھا، واہ حجابا واہ محمدا واہ حجابا واہ محمدا۔ السلام علی الحسین المظلوم، السلام علی الحسین الغریب، السلام علی اخوات الحسین و بنات الحسین و علی ابن الحسین۔ میرا سلام ہو کربلا کے اس مظلوم پہ جس کی بہن 2 دفعہ کوفے آئی، بابے کی شاہی میں آئی، کوفے کے بازار بند تھے، دربار بند تھے، جو شہر سے باہر تھے انہیں باہر رہنے دیا، جو اندر تھے انہیں اندر رہنے دیا، کسی کو باہر نکلنے کی اجازت نہ تھی۔ لیکن جب بابے کے بعد 61 ہجری میں زینب کوفے آئی، آج حالت کیا ہے؟ کبھی ایک موڑ پہ روک کے کہا جاتا ہے رک جاؤ ابھی بازار نہیں سجے، ابھی دربار نہیں سجے، ابھی ڈھول نہیں آئے، ابھی تماشائی نہیں آئے۔ آؤ مل کے کہتے ہیں زینب کبریٰ آج تیرا بازار آنا اور ہے، کل آنا اور تھا، آج تیرا کوفے آنا اور ہے، کل آنا اور تھا۔ بابے کی شاہی میں آئی تو شہزادی بن کے آئی تھی، آج آئی تو شام کی قیدر بن کے آ رہی ہے۔ اور کبھی ایک موڑ پہ روکا گیا، آواز بلند ہوئی، لوگ پوچھنے لگے بتاؤ علی کی بیٹی زینب کون ہے، بتاؤ علی کی بیٹی زینب کون ہے۔ عزاداروں میں نے کتاب میں پڑھا جب ایک موڑ پہ بی بی کا قافلہ پہنچا، بدماشوں کا مجمع بڑھنے لگا، لوگ ڈھولوں کتاب پہ رس کرنے لگے، عورتیں گھروں کی چھت پہ کھڑی ہو گئی، اور کوئی مزدور پتھر مار دی، اور کوئی آگ برساتی، اور کوئی پتھر زینب کو لگتا، اور کوئی سجاد کو لگتا۔ لوگ کہتے مارو باغی کی بہنیں آ گئی،
اجرکم اللہ، اجرکم اللہ، اجرکم اللہ۔ مولا تیری عبادت قبول کرے۔ ایک ایسا موڑ آیا اور جب تیری آقا زادی کا قافلہ رک گیا، بدماش بڑھنے لگے، بے حیا بڑھنے لگے، اور ایسا عجب منظر تھا۔ اور تیرا صابر امام زین العابدین بھی دیوار سے ماتھا مار کے کہہ رہا تھا لیتنی لم تلدنی امی لم ترانی، کاش میری ماں نے مجھے پیدا نہ کیا ہوتا، سجاد نہ دیکھتا بازار اور میری پھوپھیوں کے ننگے سر، بدماشوں کا مجمع اور میری ماں بہنوں کے ننگے سر۔ عزادارو ایک وہ وقت بھی آ گیا اور جب بیویاں دربار میں آئی، سنتے علماء و ذاکرین سے، ماں بھی دربار گئی تھی، بیٹی بھی دربار آئی ہے، لیکن میں کہتا رہتا ہوں میری آقا دادی، اے بی بی بطول عذرا، اے بی بی فاطمہ زہرا، تیرا دربار جانا اور ہے، زینب کا دربار جانا اور ہے۔ بی بی تو دربار گئی تھی، کنیزوں کے جھرمٹ میں گئی تھی، چادر پہن کے گئی تھی، حسن و حسین تیرے ساتھ تھے، تیرے سامنے بیٹھا ہوا ممبر پہ شراب نہیں پی رہا تھا، نچلی سیڑھی پہ تیرے بھائی کا سر موجود نہیں تھا، اور ذرا شام کا دربار دے جہاں تیری زینب آئی ہے، سامنے شراب پی رہا ہے، نچلی سیڑھی پہ حسین کا سر ہے، بجتی ہوئی شراب اٹھاتا، حسین کے چہرے پہ انڈیلتا، اور کبھی چیڑی سے گستاخیاں کرتا۔ زینب تڑپ کے کہتی ظالم تجھے کیا پتا ان ہونٹوں کی قدر کیا ہے۔ اللہ لعنت اللہ علی القوم الظالمین۔ سارے مل کے ان مرحومین کے لیے جن کے لیے یہ مجلس منعقد کرائی گئی، ان کے درجات کی بلندی کے لیے، اور بالخصوص جو مومن بیمار ہیں اصغر علی کاظمی صاحب، ان کی صحت یابی کے لیے، اور سید ظفر عباس کاظمی کی اولاد نرینہ کے لیے مل کے بلند تر صلوات پڑھ لیں۔